سورۃ مریم کا یہ پہلا رکوع ہے جس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ سورۃ مریم کی کچھ خصوصیات ہیں جو باقی سورتوں کی نہیں ہیں۔ اس سورت کے 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں اور 3935 حروف ہیں اور 780 کلمات ہیں۔ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ اس سورت کے علاوہ پورے قرآن میں کسی اور سورت کے اندر نہیں ہے، یہ پہلی خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت زکریا ایک کلمہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واشتعل الرأس شیبا، اللہ میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے چمک اٹھا ہے، یعنی کہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ یہ لفظ پورے قرآن میں کسی اور جگہ پر نہیں آیا، یہ اس سورت کی خصوصیت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مضمون بیان کیے۔ پہلا مضمون بیان کیا کہ دعا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، کیونکہ حضرت زکریا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جب وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو تمہیں کیا مصیبت ہے، تم بتوں کے سامنے اور قبروں پر کیوں جھکے ہوئے ہو؟ یہ پہلا مضمون۔ دوسرا مضمون اس کے اندر انبیاء کی عاجزی کا بیان ہوگا، یعنی حضرت زکریا اپنا بیٹا خود پیدا کرنے سے عاجز ہیں، یہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت یحییٰ پیغمبر ہیں، وہ خود پیدا ہونے سے عاجز ہیں، اور حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، وہ بھی خود پیدا ہونے سے عاجز ہیں۔ یہ انبیاء کی عاجزی ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے، اللہ سب کرتا ہے۔ آخری مضمون ہے قیامت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پہلے 2 مضمون ہیں، دعا اللہ سے اور عاجزی اللہ کے سامنے، کچھ بندے ایسے ہوں گے جو یہ مانیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو یہ مضمون نہیں مانیں گے۔ پھر قیامت والے دن ان دونوں طبقوں کا مقام بھی الگ ہوگا۔ جو یہ مضمون مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، اور جو نہیں مانتے ان کو ہانک کر جہنم میں لے جائے گا۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اس سورت کے اندر 10 انبیاء کا نام آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا کا نام آیا، اس کے بعد حضرت یحییٰ کا نام 2 ہو گئے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا نام 3، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نام 4، اس کے بعد حضرت اسحاق کا نام، یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں 5، اس کے بعد حضرت یعقوب کا ذکر، یہ حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں 6، اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر 7، اس کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر، یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں 8، اس کے بعد حضرت ادریس اور حضرت نوح کا ذکر۔ یہ اس پوری سورت کے اندر 10 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ ایک چیز سمجھ لیں اس سورت کے اندر کہ قرآن کریم جو ہے یہ اس کی تفسیر 4 طریقوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ قرآن کو 4 طریقوں سے سمجھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن اپنی ایک جگہ پر تفسیر کرتا ہے، تھوڑی سی بات ذکر کرتا ہے تو دوسرے مقام پر اس بات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قرآن نے اپنی تفسیر خود کر دی۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور احادیث کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر صحابہ اکرام کی باتوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ چوتھا طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ساری کی ساری امت کے اجماع کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی ایک امت، پوری امت جس بات پر متفق ہو جاتی ہے قرآن کی کسی تفسیر پر، یہ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا چوتھا طریقہ ہے۔ تو اس سورت کا جو شان نزول ہے یہ مکہ کے اندر ابتدائی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کے اندر ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ ظلم ہونے لگا تو پھر کچھ لوگ 12 لوگوں کا قافلہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ جب وہاں پر ہجرت کی تو وہاں بادشاہ کے سامنے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے یہ سورت نجاشی کے دربار کے اندر پڑھی تھی۔ میں آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی ذکر کرتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا،
اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی بیٹے نہیں دیتا، کوئی بیٹیاں نہیں دیتا، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی بیڑیاں پار لگانے والا نہیں، یہ کہہ دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن میرے دوستو، یہ پیغام سننے کے بعد پتھر مارنے لگے لوگ، اللہ کے پیغمبر کو تنگ کرنے لگے، ظلم کرنے لگے، گالیاں نکالنے لگے۔ کوئی کہنے لگا یہ تو کذاب ہے، کوئی کہنے لگا یہ جھوٹا ہے، کوئی کہنے لگا یہ دجال ہے، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ مسلمانوں پر ظلم ہونے لگ گیا۔ جو تنگ دست مسلمان تھے، جو غریب مسلمان تھے، ان پر بھی ظلم ہونے لگا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے چلتے ہیں، مکہ کے اندر آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنتے ہیں۔ ان کی بیوی سمیہ، ان کے بیٹے عمار بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تین مسلمان سب سے پہلے مسلمانوں میں شامل ہیں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد ظلم کیے گئے، ان کے آقا نے ان کے ہاتھوں پر میخوں کو لگایا، ان کی آنکھوں پر میخوں کو لگایا، ان کے بال کاٹ دیے گئے، پتریلی زمین پر ان کو رگڑا جاتا رہا اور کہتے رہے کہ محمد کا دامن چھوڑ دو، تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن میرے دوستو، آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اتنے سخت ہو گئے اللہ کی محبت میں کہ وہ اپنی زبان حال سے کہنے لگ گئے، اے ہمارے پروردگار، قبیلہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، دامن چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، اپنے بیگانے ہوتے ہیں ہو جائیں، جو کچھ عزتیں لیتے ہیں لے جائیں، لیکن نعرہ لگائیں گے تو یہی لگائیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ تمہارا لات، یہ عزا، یہ حبل، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان پر۔ اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ پر لوگوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، زندگی کا ایک سکھ بھی ان کو جینے نہیں دیتی ہیں، ایک لمحہ بھی چین کا نہیں ہے، پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ تم جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ پہلی ہجرت جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ۔ اس کے اندر 12 مسلمان گئے ہیں، بچے بھی تھے، بچوں کا شمار ویسے کیا نہیں جاتا، جو نوجوان اور عورتیں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 12 لوگ تھے، ہجرت کر کے گئے ہیں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ حبشہ کی طرف، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا نرم دل ہے، اس کے پاس جا کر پناہ لے لو۔ یہ رات کی تنہائی میں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، گھر بار چھوڑا، دولت چھوڑی، اپنوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، مکہ چھوڑ کر اپنا وہ وطن بھی چھوڑا جہاں پر بچپن گزارا تھا، نکلتے ہیں حبشہ کی طرف۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پیچھے سے مشرکین مکہ نے 2 بندے تیار کیے کہ جاؤ ان مسلمانوں کو وہاں سے لے کر آؤ اور اس بادشاہ کو کہنا کہ یہ ہمارے بگوڑے غلام ہیں اور ان کو ہمیں واپس دے۔ یہ 2 بندے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے، مشرکین کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے ہیں، مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے بڑے تحفے بھی لے کر گئے، تحائف بھی لے کر گئے، کھانے پینے کی چیزیں، کھجوریں لے کر گئے کہ بادشاہ کے وزیروں کو مطمئن کریں گے، مشیروں کو دیں گے، جب وزیر مشیر مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ہم مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں گے۔ لیکن میرے دوستو، دربار لگ گیا، نجاشی سامنے آ گیا۔ نجاشی کا اصل نام تھا اسہامہ، نجاشی کہتے ہیں جو حبش کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے ہیں۔
اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے، چاہے نام کچھ بھی ہو، اور جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہتے تھے، نام کچھ بھی ہو، ان کے لقب یہ تھے۔ یہ چونکہ حبش کا بادشاہ تھا، اس کا نام اسہامہ تھا، تو اس کو نجاشی کہتے۔ دربار لگ گیا، وزیر مشیر آ گئے، مسلمانوں کو بھی بلایا گیا، عمرو بن العاص بھی آ گیا، محفل لگی ہے بادشاہ کے سامنے۔ عمرو بن العاص نے پہلا مقدمہ درج کیا، بادشاہ سلامتیاں میرے ہمارے بگھوڑے غلام ہیں، ہمارے مکہ سے بھاگ کر تیرے اس میدان کے اندر، تیرے ملک کے اندر آ کر پناہ لی ہے، ہم چاہتی ہیں کہ تو انہیں ہمیں واپس دے دے، ہم انہیں اپنے ملک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بادشاہ نجاشی کہنے لگا میں تمہیں کیسے دے دوں، یہ میرا انصاف نہیں مانتا ہے، تمہارا مقدمہ سنا ہے تو ان کا بھی مقدمہ سنوں گا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جعفر آپ ہم میں سے نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں، آپ ہمارا مقدمہ درج کیجئے گا۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی، یہ کون ہے؟ یہ میں تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ کیا موتا کے میدان کی طرف۔ یہ مدینہ سے 3000 کلومیٹر کا فاصلہ، موتا کے میدان کا 3000 کا لشکر اللہ کے پیغمبر نے تیار کیا ہے، ان کا امیر بنایا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ کے پیغمبر کا منہ بولا بیٹا تھا۔ یہ منہ بولا بیٹا تھا، پھر اللہ نے منع کر دیا کہ زید بن محمد نہیں کہنا، زید بن حارثہ کہنا ہے، بات ختم ہوئی۔ فرمایا سب سے پہلے جھنڈا زید کے ہاتھ میں رہے گا، اگر زید شہید ہو گیا تو اس کے بعد جھنڈا جعفر کو دے دینا، اگر جعفر بھی شہید ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور امیر بنا لینا، اگر وہ بھی شہید ہو گیا تو اس کے بعد جس کا جی چاہے مسلمان جس پر متفق ہو جائے جھنڈا اس کو دے دینا۔ اچھا جی، ہو گیا۔ موتا کے میدان کی طرف صحابہ اکرام گئے ہیں، سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر آیا ہے۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف خط بھیجتے ہیں کہ ہم 3000 ہیں، سامنے 1.5 لاکھ ہیں، ہماری مدد بھیجیے گا۔ لیکن صحابیوں میں سے ایک صحابی فرمانے لگے مسلمانوں، یہ پہلے کب ہوا ہے کہ ہم نے جو بدر جیتی، جو خندق جیتی، جو تبوک جیتی، یہ پہلے کب ہوا ہے کہ ہم نے تعداد کے بل بوتے پر جیتی ہو؟ ہم تو پہلے بھی اللہ کی مدد پر جیتے ہیں، آج بھی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، رب العالمین ہماری مدد فرمائیں گے، لہذا خط نہیں بھیجا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا تھمایا گیا، آپ امیر بنے۔ ادھر اللہ کے پیغمبر کو یوں موتا کا میدان بالکل سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے زید لڑ رہا ہے، جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ امیر ہے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھ رہے ہیں اور صحابہ کو بتا رہے ہیں میرے صحابہ دیکھو وہ میرا صحابی زید لڑ رہا ہے، وہ لڑا، وہ کافروں کی صفوں میں گیا اور اس کے ہاتھ سے جھنڈا گر گیا، وہ شہید ہو گیا اور وہ دیکھو جنت میں گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں سامنے دیکھ کر۔ دوسری مرتبہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھام لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھو میرا صحابی جعفر لڑ رہا ہے، اور فرمایا دیکھو جعفر کا ایک بازو کٹ گیا ہے، اس نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا، پھر فرمایا دیکھو اس کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا ہے۔ حضرت جعفر نے یوں جھنڈا اپنے کندھے کے ساتھ یوں چپکا لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھو جعفر کو ایک بندے نے نیزہ مارا ہے، وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں گیا ہے۔ اور فرمایا یہ جعفر جو ہے اس کے دونوں بازو کٹ گئے ہیں نا، لیکن رب العالمین نے اس کو جنت کے اندر اس کے دونوں بازو کے بدلے میں 2 پر عطا فرمائے، 2 پر دیے جن سے وہ اڑ رہا ہے جنت۔ یہ ہے حضرت جعفر۔ ہاں جی، مقدمہ چلا۔ قال له جعفر، حضرت جعفر فرمانے لگے اے نجاشی بادشاہ، ناکل المیتۃ، ہم مردار کھانے والے لوگ تھے، نسیء الجوارا،
ہم اپنے پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ناکل المیتہ تھا، ہم مردوں کو کھایا کرتے تھے، خون پیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، یعنی ہم ایسے تھے کہ پوری آسمان کی نیلی چھتری کے نیچے اور اس کالی مٹی کی پشت پر ہم سے کوئی بدترین مخلوق نہیں تھی۔ ہم نے زندگی میں ہر برا کام کیا۔ اسی دوران رب العالمین نے بعثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران رب العالمین نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا ہے جس کا نام محمد ہے۔ نعرفہ نسبہ، ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں، اس کے صداقت کو بھی جانتے ہیں، اس کے حسب کو بھی جانتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتے ہیں۔ لبثت فیکم عمرہ کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے 40 سال کا عرصہ ہمارے اندر بتایا ہے، وہ ہمارے اندر مبعوث ہو گیا، ہمیں کہنے لگا مردار نہ کھایا کرو، حلال کھایا کرو، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، ہمیں کہنے لگا زنا نہ کیا کرو، شراب نہ پیا کرو، ساری باتوں سے ہمیں روک دیا۔ نعبد الاصنام، ہم بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اس نے کہا نعبد اللہ، بتوں کا رستہ چھڑا کر ہمیں ایک رب کا رستہ دکھایا ہے۔ اے نجاشی تو ہمیں بتا کیا ہم نے یہ کام غلط کیا یا صحیح کیا ہے؟ نجاشی کہنے لگا ٹھیک کیا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے نا، عیسائی یہ بنیادی طور پر پرامن لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، کیونکہ وہ عیسائی تھا اور صحیح عیسائی تھا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ بات دیکھی عمرو بن العاص نے تو کہنے لگا اس سے پوچھیں کہ یہ اپنا مذہب تو چھوڑ گیا اپنے باپ دادا کا، یہ تیرے مذہب میں بھی نہیں گیا، تو عیسائی ہے، یہ عیسائی بھی نہیں بنا، یہ گیا کدھر، اس کا مذہب کیا ہے؟ نجاشی کہنے لگا اپنا مذہب بتا، اور یہ بھی بتا کہ جس پیغمبر پر تو ایمان لے کر آیا ہے اس نے تجھے کوئی کلام بھی تو سنایا ہوگا، وہ کلام مجھے سنا۔ اب جب یہ بات کہی نا، صحابہ اکرام ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ اب یہ جعفر طیار کیا کہیں گے۔ حضرت جعفر طیار فرمانے لگے سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ مریم شروع کر دی، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی بغن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت جعفر پڑھتے جا رہے ہیں، لے میں لے ملاتے جا رہے ہیں، سارے صحابہ کی زبان پر سورۃ مریم جاری ہے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ نجاشی سن رہا ہے، رو بھی رہا ہے، سن رہا ہے، رو بھی رہا ہے، قرآن کی سجے بندی کو دیکھتا ہے، قرآن کے طرز کو دیکھتا ہے، قرآن کی ملی ہوئی آیات کو دیکھتا ہے، قرآن کے مفہوم کو دیکھتا ہے، قرآن کی ان آیات کے ترتیب کو دیکھتا ہے، ترنم کو دیکھتا ہے، طرز بیان کو دیکھتا ہے، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ حضرت جعفر طیار نے پہلا پورا رکوع تلاوت فرما دیا، جب اوپر منہ اٹھایا تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو گر رہے تھے۔ یہ پہلا دن ہو گیا، پہلے دن فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے نجاشی نے کہا کہ یہ لے جاؤ اپنے دوفے شوفے، بھاگ جاؤ ادھر سے، نظر نہ مجھے آنا ادھر، اس کا مذہب ٹھیک ہے۔ اچھا، عمرو بن العاص بڑے چالاک جو تھے، ان شاطر دماغ تھے، چونکہ بعد میں صحابی بنے تو اس لیے ہم کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے، یہ شاطر دماغ کے مالک تھے۔ کہنے لگے کل پھر آؤں گا۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ آج تھوڑی بےزتی ہوئی ہے، پورے دربار میں جھوٹا ہو گیا، تو کل پھر آئے گا؟ کہنے لگے نہیں، ایک مرتبہ پھر آزماؤں گا۔ دوسرے دن میدان لگ گیا، عمرو بن العاص صاحب نے آ گیا ہے اور کہنے لگا نجاشی پہلے دن تو آپ کو مطمئن کر دیا، لیکن یہ بتائیں ان سے یہ پوچھئے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ عیسائی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا تو ویسے بھی مذہب نہیں ہے، ہم مشرک لوگ ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا کہتے ہیں۔
اب صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اب حضرت جعفر طیار کیا کہیں گے. اگر کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو عقیدہ جاتا ہے، اسلام جاتا ہے. اگر کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو نجاشی ناراض ہوتا ہے. اب کیا کہیں گے جعفر طیار؟ لیکن میرے دوستو، صحابہ نے صداقت کے گر، سچائی کے گر، رہنمائی کے گر، طاقت کے گر آمینہ کے لال کی گود سے سیکھے تھے. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ اب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع تلاوت کیا، جس میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِنَّهُ كَانَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. پڑھتے جا رہے ہیں، نجاشی سنتا جا رہا ہے اور فرمایا ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ کی روح مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بیٹا نہیں مانتے. جب رکوع ختم ہوا تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے اور فرمانے لگا اللہ کی قسم ہے جتنی شان تو نے عیسیٰ کی بیان کی ہے، خدا کی قسم اس سے زیادہ وہ ایک تنکا بھی شان نہیں رکھتے ہیں، اتنی شان رکھتے ہیں. اس نے کہا بھاگ جاؤ ادھر سے عمرو بن العاص. اس کے بعد مسلمان ادھر رہے، کچھ عرصہ رہے. پھر ایک بندے نے خبر مشہور کی کہ مکہ کے اندر حالات ٹھیک ہو گئے، تم واپس آ جاؤ. کیونکہ جھوٹ بولا گیا تھا تو یہ واپس آ گئے، لیکن مکہ میں حالات ویسے ہی تھے. پھر یہ ہجرت کر کے واپس حبشہ آ گئے. اور پھر جب مدینہ نبی علیہ السلام نے ہجرت کی تو اس کے بعد یہ مسلمان جا کر مدینہ گئے. حضرت ابو ہریرہ بھی رستے میں ان کے ساتھ ملے تھے 7 ہجری میں، اور مدینہ میں جا کر حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسلام قبول کیا. ہاں، یہ بات میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ حدیث کے ساتھ کی جاتی ہے. آئیے اب تفسیر کرتے ہیں ویسے لفظوں کی. قاف ہا یا عین صاد، دیکھیں اوپر. ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیا. دیکھیں جی وہ کیا مسئلہ تھا، حضرت زکریا نے کیسے دعا کی. قرآن سورہ آل عمران میں نقشہ کھینچتا ہے. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا ایک دن اپنی بیٹی جو ان کی کفالت میں تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کے پاس آئے نا. قرآن کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. حضرت زکریا جب بھی مریم کے پاس آتے نا اس کے محراب کے اندر، اس کے حجرے کے اندر، تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر دیکھتے ہیں واجد عندہا رزقا، وہاں پر کچھ بے موسم پھل دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ مریم تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تیرے حجرے کو تالا ہے، کوئی بندہ آ نہیں سکتا. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی ان پھلوں کا منڈی میں موسم نہیں ہے. تیسرا معنی یہ پھل کون دے گیا ہے؟ مریم کہاں سے آئے ہیں؟ لیکن آگے سے حضرت مریم فرماتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تالے کا لگ جانا، بے موسم پھلوں کا ہونا، یہ سارے اسباب ہیں. یہ پھل وہاں سے آئے ہیں جو اسباب کا محتاج نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں. آگے فرمانے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو رزق حساب کے بغیر دیتا ہے. حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا نا کہ بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس، وہ پرانی امید تھی دل میں چھپائے ہوئے، وہ پرانی بات جو حضرت زکریا دل میں چھپائے ہوئے تھے، پوری زندگی گزر گئی، اللہ کے سامنے بیٹے کے لیے نہیں روئے،
تبلیغ میں مصروف رہ گئے، بیٹے کے لیے روئے بھی نہیں، لیکن جب بے موسم پھل دیکھے نا تو قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا اسی وقت پکارنے لگے اپنے رب کو اور کہنے لگے حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، اے میرے مولا جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسمہ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ ہاں یہ آیت جو ہے نا آپ کو میں نے کھلوائی رہی ہے، سورت ویسے یاد کر لیں، سورت آل عمران آیت نمبر 38، یہ آیت جو ہے نا اس کا یہ جو ٹکڑا ہے حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے وہ یہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ یاد کر لیں، سورت آل عمران آیت نمبر 38۔ ہاں ادھر یہ امید جاگی تھی حضرت زکریا کے ہاں، دعا کر رہے ہیں نادا ربہ، میرے دوستو حضرت زکریا پکارے تو نادا ربہ، اللہ کو پکارے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھیں تو نادا ربہ، کس کو پکارے؟ کس کو؟ بولیے توحید کے نام پر بولا کریں، کس کو پکارے؟ نادا ربہ، حضرت نوح پکارے تو نادا ربہ، حضرت ابراہیم آگ میں پکارے تو نادا ربہ، حضرت موسیٰ کوہ طور پر پکارے تو نادا ربہ، حضرت ایوب بیماری میں پکارے تو نادا ربہ، حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں پکارے تو نادا ربہ، آمینہ کے لال بدر کی رات میں پکارے تو نادا ربہ، اپنے رب کو پکارے، یوسف پکارے تو اپنے رب کو، ابراہیم پکارے تو اپنے رب کو، اسماعیل پکارے تو اپنے رب کو، عیسیٰ پکارے تو اپنے رب کو۔ میرے دوستو جب انبیاء اپنے رب کو پکارے تو پھر اپنے رب کو ہم کیوں نہ پکارے؟ پھر ہم کیوں قبروں پر گرے ہوئے ہیں؟ پھر ہم کیوں قبروں کی مٹی چاٹتے ہیں؟ ہمیں بھی پکارنا چاہیے، تو پھر کس کو پکارنا چاہیے؟ ہاں اللہ کو پکارے۔ اللہ جو ہے ان لوگوں کی، اقبال کہتا ہے کیوں منتیں مانتا ہے غیروں کے دربار سے، کیوں منتیں مانتا ہے غیروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کام کون سا ہے وہ بتاؤ۔ کیا کہتے ہیں زکریا؟ آیت نمبر 3 پر آ جائیں۔ قال ربی انی وہن العزم منی، کہنے لگے اے میرے رب وہن العزم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، جن میں رس ختم ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے، میرا سر چمک اٹھا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ شیبا بڑھاپے کی وجہ، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے نا بال سفید ہوتے ہیں، بال سفید ہوتے ہیں، پھر اگر بالوں پر تیل لگاؤ تو پھر دھوپ پڑتی ہے تو سر چمکتا ہے، یہ مطلب ہے میرا سر چمک اٹھا ہے بڑھاپے کی وجہ سے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، لیکن میرے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا ہوں۔ یہ عام مفسرین نے مانا کیا، تجھ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں ہوا، بدبخت نہیں ہوا۔ حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، اللہ میں کیوں محروم ہوں، میں کیوں بدبخت ہوں، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں۔ بدبخت وہ ہوں جو تجھے چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں، بدبخت تو وہ ہوں، میں کیوں بدبخت ہوں۔ ہاں جی آیت نمبر 5 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میرے رشتہ داروں میں سے ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو میرے منصب کو سنبھالے۔ یہ میں نے دعوت توحید کا علم بلند کیا ہے، میرے بعد ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو سنبھالے۔ میں تجھ سے ایک وارث چاہتا ہوں، ولی جو میرے منصب کو سنبھالے۔ ہاں یہ دعا کر دی۔ آگے فرماتے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث بنے۔ جو توحید ہم نے حضرت ابراہیم سے لی، حضرت اسحاق سے لی، حضرت یعقوب سے لی، حضرت یوسف سے لی، میں چاہتا ہوں میرے بعد میرا بیٹا بھی اسی توحید کو آگے لے کر چلے۔ یہ بات، یہ دعا ہو گئی۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، ایسا بیٹا عطا فرما جو تجھے راضی کرنے والا ہو۔
اب اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے دعا کیسے قبول فرمائی. یا زکریا، ہم نے آواز لگائی اے زکریا، نبشرک بغلام، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے بیٹے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ ایسا بیٹا ہے کہ ہم نے اس کا جو نام یحییٰ رکھا ہے، اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا. ہاں دیکھیں اللہ کی نوازش دیکھیں. زکریا تو نے کم مانگا ہے، تو نے صرف وارث مانگا ہے، ہم اس وارث کو تیرا بیٹا بھی بنائیں گے، اس کے بعد بیٹا بھی دیں گے، نام رکھ کر بھی دیں گے. اتنا بس نہیں کیا، اس بیٹے کو بچپن ہی میں نبوت بھی عطا فرمائیں گے، پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا تو وہ تیری کتاب کو تھام کر لوگوں میں توحید سنائے گا. تو نے تو کم مانگا ہے ہم سے. ہاں، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. آگے کہنے لگے، اب جب بندے کو امید لگتی ہے نا کہ کوئی چیز ملنے لگی ہے، پھر جو ذہن میں اشکال ہوتے ہیں وہ سارے سامنے رکھتا ہے، کیسے ہوگا، کس طرح، وہ ذکر کر. ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہو چکی ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اللہ، بیٹا پیدا ہونے کے تو کچھ اسباب ہوتے ہیں، یعنی بیوی نوجوان ہو، میں خود نوجوان ہوں، میری بیوی بھی اب بانجھ ہو چکی، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں. اللہ، بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں زکریا، یہ سارے اسباب ہیں، یہ سارے قانون ہیں، یہ سارے ضابطے ہیں، یہ ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند، میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں. یہ تو ضابطے ہیں سر، میں ضابطوں سے اوپر نکل کر بھی کچھ چیزیں دیا کرتا ہوں. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہمارے استاد کرتے ہیں، قال کذالک، اسی طرح دیں گے، اسی طرح دیں گے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. زکریا، یہ سارے ضابطے ہیں، یہ سارے قانون ہیں، یہ سارے قانون ہیں ہمارے بنا ہوئے کہ بیٹا دیں گے. تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ ہم تجھے بیٹا دیں گے، لیکن تجھ سے پہلے، لیکن تیرے بیٹے سے پہلے تو موجود ہے، تیرے بیٹے کی ماں موجود ہے. لیکن زکریا، ایک زمانہ انسان پر ایسا بھی گزر چکا ہے، حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے زکریا، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی انسان کا نام لینے والا نہیں تھا. جب ہم نے تیرے باپ آدم کو پیدا کیا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. تجھے پیدا کر سکتے ہیں، تیرے باپ آدم کو پیدا کر سکتے ہیں، تو تیرا بیٹا کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی وہ تو بہت خوبصورت ہے. وہ کیا ہے؟ قال کذالک، اب معنی ہوگا جو حسین ریلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے. قال کذالک، یوں ہی عطا کریں گے، یوں ہی عطا کریں گے. ہاں، کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں زکریا، تو اگر نوجوان ہوتا، تیری بیوی بھی نوجوان ہوتی، تیری ہڈیوں میں رس بھی ہوتا، تیرا سر بھی کالا ہوتا، پھر ہم تجھے بیٹا دیتے. وہ اتنا کمال نہیں تھا. اب سارے قانون ٹوٹ جائیں، ضابطے ختم ہو جائیں، تو بوڑھا ہو جائے، تیری بیوی بانجھ ہو جائے، تیری ہڈیوں میں رس ختم ہو جائے، تیری بیوی بھی بانجھ ہو جائے، تیرا بھی سر سفید ہو جائے، تیری بیوی کا بھی سر سفید ہو جائے. قال کذالک، پھر ہم تجھے بیٹا دیں، یہی تو ہمارا کمال ہے. قال کذالک، یہ تو ہمارا کمال ہے.
ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ اس پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور ہم نے اس سے پہلے تجھے بھی تو پیدا کیا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب حضرت زکریا عرض کرنے لگے اللہ کوئی نشانی عطا فرما، کیا کر کوئی نشانی دے، اور یہ کہتے ہیں عالم الغیب ہے۔ میرے دوستو جو عالم الغیب ہوتا ہے، جو اگلی پچھلی ساری خبروں کو جانتا ہے، وہ نشانیاں نہیں پوچھتا، اس کو تو پہلے پتہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، بات کرو تو پھر گالیاں دیتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، کوئی نشانی تو دے اللہ۔ اللہ نے فرمایا آیاتک اللہ تکلم الناس، نشانی یہ ہے کہ تو کلام نہیں کر سکے گا ثلاث لیال سویہ، 3 دن اور 3 راتیں۔ اس لیے تو کلام نہیں کر سکے گا کہ تو بیمار ہو جائے گا، نانا تو بیمار بھی نہیں ہوگا، سویہ تو تندرست ہوگا، لیکن تو پھر بھی کلام نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو یہ اختیار کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی ولی بیٹے دیتے ہیں، نبی ولی بیٹیاں دیتے ہیں، نبی ولی کشتیاں کو پار لگاتے ہیں، نبی ولی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نبی ولی تو اپنی زبان سے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زبان پہ بھی حرکت نہیں لا سکتے۔ ثلاث لیال سویہ، اے زکریا میں چاہوں گا تو تو بولے گا، میں 3 دن نہیں چاہوں گا تو تو نہیں بولے گا۔ یہ کہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں ثلاث لیال سویہ۔ اب حضرت زکریا کا وہ وقت آ گیا، بیٹا ملنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے 3 دن کے بعد وہ کلام کرنا چھوڑ گئے، باتیں نہیں کر رہے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، لیکن تبلیغ کا کام تو کرنا ہے نا، اپنے محراب سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، قوم کی طرف جا کر کہتے ہیں اوحا الیہم، اشاروں کے ساتھ کہنے لگے اوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اشاروں کے ساتھ کہنے لگے اپنے رب کی صبح اور شام تسبیح کیا کرو۔ اشارے ایسی زبان ہے، اشارے ایسی زبان ہے جو دنیا میں ہر جگہ پر چلتی ہے، باقی زبانیں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، اشاروں کی زبان یہ پوری دنیا کی ایک ہی زبان ہے۔ اب امریکہ میں جا کر بھی یوں اشارہ کریں نا گلاس کے ساتھ، وہ سمجھ جائیں گے کہ اس نے پانی پینا ہے، اب اشارہ کریں نا یوں، وہ سمجھ جائیں کہ اس نے روٹی کھانی، یہ اشاروں کی زبان ہے۔ تو اشاروں کے ساتھ رب کی توحید کی دعوت دینے لگے۔ ہاں آیت نمبر 12، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو جب حکمت دی، سمجھداری دی، وہ بچپنے میں تھے، آیا صبیہ وہ بچپن تھا، اسی وقت ہم نے ان کو سمجھداری دی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ایسے پیغمبر ہیں جن کو بچپنے ہی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، حضرت یحییٰ کیسے تھے؟ وہ مہربان تھے، وہ نرم دل تھے ہماری طرف سے، وَزَكَاةً اور پاکیزہ طبیعت والے تھے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا حصورا، وہ عورتوں سے دور رہا کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا جَبَّارًا عَصِيًّا۔ اللہ فرماتی ہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ملا ہے تو سرکش ہو جائے، بڑھاپے میں ملا ہے تو والدین کا نافرمان ہو جائے، بڑھاپے میں ملا ہے تو مشرک بن جائے، لاڈلا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، بڑھاپے میں تھا لیکن والدین کا فرما بردار تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، حضرت یحییٰ پر سلامتی ہوں، یوم ولدہ، اس دن بھی سلامتی ہوں جس دن وہ پیدا ہوا، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس دن بھی سلامتیاں ہوں جب اس پہ موت آئے گی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی سلامتیاں ہوں جس دن وہ پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یحییٰ ایسا پیغمبر ہے جس کے بچپنے سے لے کر قیامت تک اس پر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں۔ یہ پہلا رکوع ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا
اس کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی بارگاہ عالیہ کے ہم پر قبول فرما کر قیامت والے دن ہمارے لیے اس کو دلیل اور حجت بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ڈاکٹر اسحاق صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا